انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنا فی مصیبتنا واخلف لنا خیرا منها انا للہ ما اعطى وله ما اخذ وكل شیء عنده لأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب قدر اللہ ما شاء فعل۔ ناظرین، میری سسٹر ڈاکٹر عظمیٰ ناصر، جیسا کہ آپ میرے چینلز پر مختلف سوالات اور پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی، جوابات اور ان کے میڈیکل کے ایکسپیرینسز، تجربات وغیرہ وہ اپنے جو میرے چینلز پر شیئر کرتی تھیں، آپ ان کی بارہا ویڈیوز دیکھ چکے ہیں۔ ابھی کچھ ہی لمحات پہلے ان کے چوتھے بچے کی ڈلیوری ہوئی اور یہ بچی پیدائشی مردہ تھی۔ اللہ کی رضا اور ہم سب اس پر راضی ہیں اور اللہ سے نعم البدل کی امید رکھتے ہیں، اور آخرت کا اجر تو یقیناً نیکوکاروں کے لیے ہے۔ سب سے پہلا جملہ جو یہ خبر سن کر میرے منہ سے نکلا کہ ماشاءاللہ کتنی خوش قسمت ہے۔ جی ہاں، یاد رکھیے گا کہ یہ لمحات بڑے اہم ہوتے ہیں، اور خوش قسمتی دیکھیں کہ پہلا بچہ جو اسپیشل ہے، جس کی خدمت پر اجر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کئی بشارتیں ہیں، اور پھر اللہ عز و جل نے انہیں 2 بیٹیاں دیں جن کی وہ بہت ہی اچھی تربیت کر رہی ہیں۔ وہ بھی میرے چینل پر مختلف عید میسیج اور ایئر پیئر مختلف ویڈیوز میں آپ نے ان بچیوں کو دیکھا۔ اور پھر اب یہ تیسری بچی جسے ماں نے 9 ماہ پیٹ میں اٹھایا، اس کے ساتھ ساتھ گھر کے پہلے بچوں کے اور اسی طرح اپنے فیلڈ جاب کے تمام کام چلائے نبھائے، ایون کہ ابھی کل تک وہ ہاسپٹل میں آن جاب تھیں۔ تو اتنی صبر اور استقامت اور محنت اور جہاد کے ساتھ زندگی گزارنے والی اللہ عز و جل نے انہیں یہ خوش قسمتی نصیب کی۔ جی ہاں، یہ کوئی کم سعادت نہیں کہ ایسا بچہ، ایک وہ ماں ہے کہ جو پالتی ہے، پوستی ہے، اپنی آنکھیں تو ٹھنڈی کرتی ہے، میں بھی کچھ فائدے بھی حاصل ہو جائیں یا نہ ہوں، زیادہ تو مائیں قربانیاں ہی دیتی ہیں، مشقت ہی اٹھاتے ہیں۔ اللہ جانے کہ وہ صدقہ جاریاں بنے یا نہ بنے، وہ سہارا بنے یا نہ بنے، لیکن ایسے بچے، کم سن بچے یا جو پیدائشی مردہ ہوں یا پیدا ہوتے ہی مر جائیں، یہ تو اللہ کے ہاں وہ سرمایہ ہے جو محفوظ ہو گیا، قبول ہو گیا۔ مبارک ہیں، خوش قسمت ہیں۔ احادیث میں بہت ساری مثالیں ہیں۔ میں اپنی آڈینس کو اور اپنی بہن کو تمام کی طرف سے تسلی دیتے ہوئے صحیح مسلم سے 2635 کے ریفرنس سے یہ حدیث سناتی ہوں۔ ابو حسان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انہو قد مات لی ابنان، میرے 2 بیٹے فوت ہو گئے ہیں، میرے 2 بچے فوت ہو گئے ہیں، آپ ہمیں کوئی ایسی حدیث سنائیں کہ ہمارے دلوں کو سکون آ جائے۔ ابو حسان کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم صغارہم دعامیس الجنہ، کہ چھوٹے بچے جنت کے پانی کے کیڑے ہیں، یعنی جنت میں بلا روک ٹوک آزاد گھومتے رہتے ہیں۔ اور پھر ان میں سے کوئی اپنے باپ اور یا پھر فرمایا اپنے ماں باپ ان کو جب دیکھے گا تو وہ اسے اس کے کپڑے سے پکڑ لے گا، یا کہا کہ اس کے ہاتھ سے، جس طرح میں نے تمہارے ہاتھ سے یا اس کپڑے سے پکڑا ہوا ہے، پھر اس وقت تک نہیں ہٹے گا یا نہیں رکے گا یہاں تک کہ اللہ اسے اور اس کے والد کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ مسلم کا حوالہ ہے۔ اس میں یہ کیس چونکہ ایک والد کا ہے، ایک والد نے آ کے پوچھا تو اسی کی مناسبت سے یہ سنایا گیا، جبکہ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک عورت کو تسلی دے رہے تھے تو آپ نے والدہ کا فرمایا، اور اسی طرح دوسری روایات میں والدین کا بھی لفظ آیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کم سن بچے اپنے والدین کے لیے خصوصی ثواب کا باعث ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا صبر کا ثواب، بلا حساب اجر، لیکن اولاد کی وفات پر صبر اور پھر کم سن اولاد کی وفات پر صبر کا خصوصی ثواب ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے تو یہ خوشخبری کہ دنیا کے جھنجھٹوں سے، تکلیفوں سے، امتحان سے بچ گئے اور جنت میں آزادانہ گھومیں گے، اور پھر والدین کے لیے جنت کی ٹکٹ کے کپڑوں سے کھینچ کے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، اور پھر یہی بچے والدین کے لیے جہنم سے آگے رکاوٹ بن جائیں گے۔ جیسے مسلم میں 2636 میں ایک عورت کو کہ جس کے بچے بچپن میں ہی فوت ہو جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا لَقَدِ احْتَضَرْتِ بِحِذَارٍ شَدِيدٍ مِّنَ النَّارِ
تم نے تو یقیناً آگ سے بچنے کے لیے مضبوط باڑ لگا دی ہے، اور سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ انسان جہنم سے بچ کر جنت میں پہنچ جائے۔ میں اپنی آڈینس کی طرف سے اور خود اپنی اس بہن اور تمام بہنوں کے لیے صبر جمیل اور اجر عظیم کی دعا کرتی ہوں۔ اللہ عز و جل سسٹر ڈاکٹر عظمیٰ کو، ان کی فیملی کو ہمت، استقامت نصیب فرمائے، ریکوری نصیب فرمائے کہ وہ دوبارہ سے اسلام کی ترقی اور انسانیت کی خدمت کے لیے کام کر سکیں۔ فجزا